DGPR اسٹوڈیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان حامد جاوید اوان، اور آج ہمارے مہمان ہیں عبدالواحد صاحب معروف تجزیہ نگار ہیں اور ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ ان کا خاص کام ہے، اور میں چاہوں گا آپ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں وسائل کی منصفانہ تقسیم کا اعلان کیا تھا، اور جو ڈیولپمنٹ پیکج ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، اور بالخصوص جو مالی سال 2021-22 کا بجٹ ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ حامد صاحب۔ ہم سب دیکھیے پچھلے ادوار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے اندر جو ہے ایک غیر منصفانہ وسائل کی تقسیم تھی، جس کی وجہ سے ہمیں واضح فرق نظر آ رہا تھا۔ کچھ اضلاع ایسے تھے جو ترقی کی دور سے مکمل طور پہ جو ہے پیچھے تھے، جیسے کہ آپ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع جن میں مظفر گڑھ، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور کے اضلاع کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کسی قسم کا بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا تھا، بلکہ بدقسمتی سے اس اضلاع کے لیے جو بجٹ میں مختص کیا جاتا تھا فنڈ، وہ بھی جو ہے کچھ مخصوص علاقوں تک اسے جو ہے ٹرانسفر کر لیا جاتا تھا، اور ایک غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے عوام کے اندر بے چینی پائی جاتی تھی۔ اور پہلی دفعہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ موجودہ سال کا جو بجٹ 2021-22 ہے، اس میں سردار عثمان بزدار کی قیادت میں وسائل کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج ہمارے سامنے آیا ہے، جسے ہر سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔ عوام خوش ہیں چونکہ انہیں یقین ہے کہ پہلی دفعہ ان کے وسائل جو ہیں منصفانہ انداز میں ان کی بہتری کے لیے صرف ہوں گے۔ دیکھیں، اس جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خود مختلف اضلاع کے دورے کر رہے ہیں، وہاں پر ممبران اسمبلی سے مل رہے ہیں، عام عوام سے مل رہے ہیں، اور ایک مکمل جائزہ لینے کے بعد کسی بھی ڈسٹرکٹ کی جو ضروریات ہیں، وہاں پر جو ترقیاتی پیکجز کی ضرورت ہے، وہاں انفراسٹرکچر کی بہتری کی ضرورت ہے، تعلیمی اداروں کی بہتری کی ضرورت ہے، یا صحت کے حوالے سے نئے منصوبے کا اعلان ہے، وہ اس کے حوالے سے مؤثر حکمت عملی کے تحت اعلانات کر رہے ہیں، اور 6 ارب سے لے کر 20 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں، جو ایک بہت خوش آئند کام ہے۔ واحد صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے خود کہا جیسے کہ تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی اور باقی جو بنیادی سہولیات ہیں، یہ اضلاع کے سطح پر گراس روٹ لیول کے سطح پہ ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی کا بھی اعلان کیا ہے، تو اس میں جو محرومی چلی آ رہی ہے، آپ نے ذکر کیا جنوبی پنجاب کے علاقوں کا، باقی علاقوں کا، تو کیا اس کا ازالہ ممکن ہوگا؟ دیکھیے حامد صاحب، جو پنجاب کے عوام ہیں وہ بہت باشعور ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں وہ یقیناً اسی کا ساتھ دیں گے جو ان کے لیے ہمدردی رکھتا ہے۔ موجودہ جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، میں حامد صاحب آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بہت مؤثر انداز میں ہر سیکٹر کی بہتری کے لیے کام کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے اگر ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو جو سکول ہیں، جو سابقہ ادوار کے اندر ایجوکیشن سیکٹر جسے اگنور کیا گیا تھا، اس کی بہتری کے لیے ہمیں بے شمار اقدامات نظر آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ کہ سکولوں کی اپ گریڈیشن کی گئی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں سکول ایسے ہیں جنہیں پرائمری سکولوں سے مڈل، اور مڈل سکولوں سے ہائی، اور ہائی سکولوں کو جو ہے ہائر سیکنڈری بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے کالجز نئے بنائے جا رہے ہیں، اور یونیورسٹیز جو ہیں 21 نئی یونیورسٹیز جو ہیں تحریک انصاف نے اناؤنس کی ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر کے اندر اگر دیکھیں تو اب ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایک ریوائیول نظر آ رہا ہے۔ سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے 40,000 سے زیادہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف بھرتی کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہوں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہوں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہوں، یا بنیادی مراکز صحت ہوں، اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ انہیں 24 گھنٹے کھلا رکھنے کے احکامات ہیں، بلکہ وہاں پر ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وہاں صحت کی بنیادی جدید سہولیات جو ہیں، آج آپ کو پنجاب کے دور دراز کے اضلاع کے اندر بھی، اگر آپ مظفر گڑھ کے اندر یا لیا کے اندر یہ دیکھیں، وہاں پر بھی جدید آپ کو جو مشینری ہے، جدید ہیلتھ کی ایکوپمنٹس جو ہیں، میڈیسن کی فری فراہمی ہے، سٹاف کی جو کمی کے مسائل تھے وہ اب ایڈریس کر دیے گئے ہیں، اور وہاں بہت حد تک جو بہتری آئی ہے۔ اور کسانوں کی زندگی کے ساتھ وابستہ چیزیں جو ہیں، نہ صرف یہ کہ آج کے کسان کو جو ہے وہ سبسڈیز دی جا رہی ہیں کھادوں پہ، بیج پہ، مختلف فصلیں کاشت کرنے کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی بہتری کے حوالے سے منڈیوں تک رسائی کے لیے جو ہے کسانوں کے لیے ہزاروں کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ پورے پنجاب میں بنائی جا رہی ہیں، جس سے کسان جو ہے وہ بہتر انداز میں اپنی اجناس کو منڈیوں تک پہنچا پائے گا۔ تو اس سے ایز اے ہول میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب کے اندر ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، جو یقیناً بہت خوش آئند ہے۔ واحد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کا تو بڑے تفصیل سے ہمیں جواب دیا، یہ بتائیے کہ اس پیکج پر عمل درآمد کے لیے کوئی میکینزم بنایا گیا ہے کہ مانیٹرنگ ایویلیویشن کے یہ پروجیکٹ جب شروع ہو رہے ہیں کب مکمل ہوں گے، اور کیا یہ رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے، نتائج نکل سکے گے ان سے؟
یقیناً دیکھیے جو حامد صاحب جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ کی پریارٹی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ ادوار کے اندر ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ مختلف منصوبوں کا اعلان ضرور کر دیا جاتا تھا لیکن عملی طور پہ ان پہ کام نہیں ہوتا تھا۔ پہلی دفعہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اب بزدار گورنمنٹ نے جتنے بھی پروجیکٹس کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی اس کے فنڈز بھی ریلیز کیے جا رہے ہیں اور ایک مکمل میکانزم ترتیب دیا گیا ہے، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان جو ہیں وہ خود تواتر کے ساتھ جو ہے مختلف اضلاع کی قیادت کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشنز کے جو مختلف لوگ ہیں ان سے مشاورت کرتے ہیں اور مؤثر انداز کے ساتھ ان جاری منصوبوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پنجاب گورنمنٹ کے مختلف پروجیکٹس ہیں وہ بر وقت ان کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور مختلف اعلانات جس کا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہوا ہے آپ دیکھیں ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے سسٹم ہے، اس میں ایک جزا اور سزا کا کنسیپٹ پہلی دفعہ ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کام نہیں کرتے یا مختلف منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا واضح اعلان کر رکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی پنجاب میں کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار افسران، خواہ وہ ڈپٹی کمشنرز ہوں، کمشنرز ہوں، سیکرٹریز ہوں، یا ان کو جب وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں رکاوٹ ہے تو انہیں ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو بہترین کام کرتے ہیں ان کے لیے اپریسیشن ہے، انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیشہ عید کے موقع پہ جو غلاظت کا شہر کے اندر منظر ہوتا تھا، جو جانوروں کی علائشوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، اس دفعہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ مثالی رہی ہے اور کس ایک خوبصورت انداز کے ساتھ عید پر جو ہے نہ صرف علائشوں کو اٹھایا گیا، انہیں بر وقت تلف کیا گیا، جس پہ ہر کوئی خوش ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی جو اتھارٹی ہے، اس کے جو انتظامی افسران ہیں، اس کے جو چھوٹا عملہ ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، سرٹیفکیٹس بھی دیے ہیں اور انعامات بھی دیے ہیں۔ یعنی جزا اور سزا کا یہ جو کنسیپٹ اس وقت پنجاب کے اندر نظر آ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشحال اور ترقی یافتہ پنجاب کی راہ میں ایک بہت بڑی جو ہے اس کے لیے کامیابی ثابت ہو رہا ہے۔ جی بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہیں اور جو خدشات تھے ان کے بھی آپ نے تحفظات کی بھی آپ نے وضاحت کی ہے کہ سزا اور جزا کا عمل ساتھ ساتھ جاری ہے، کیونکہ اکراس دا بورڈ جب تک یہ چیزیں ایویلویٹ نہ اور رزلٹ نہیں نکلتے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو ترقی کا سفر شروع ہوا ہے ذیلی سطح پہ وہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہوگا اور عوام ترقی کے ان ثمرات سے مستفید ہوں گے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ DGPR اسٹوڈیوز سے اپنے میزبان حامد جاوید اوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔